محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جن بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں ایک بہت ہی عظیم نعمت اولاد بھی ہے، جس میں بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں۔ ہم جس سماج اور جس سوسائٹی میں جیتے ہیں، اس میں بچے اور بچیوں کے تعلق سے لوگوں کی ذہنیت الگ الگ ہے، لوگوں کا مزاج، لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی درشٹی سب کی مختلف ہیں۔ سبھی لوگ یا ان میں سے اکثر لوگوں کی یہ ذہنیت ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ بڑھاپے کی لاٹھی ہوتا ہے، بیٹا جو ہوتا ہے وہ پونجی سمپتی اکٹھا کرنے والا ہوتا ہے، بیٹا جو ہوتا ہے وہ ہمارے مصیبتوں کو دور کرنے والا ہوتا ہے، بیٹا جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے مستقبل کا سہارا ہوتا ہے۔ وہیں بیٹیوں کے بارے میں یہ دھارنا ہے، بیٹیوں کے بارے میں لوگوں کی یہ ذہنیت ہے کہ ان کی پیدائش سے ہمارے گھروں میں نحوست آتی ہے، ان کی پیدائش سے ہمارے گھروں میں برکت ختم ہو جاتی ہے، ان کی پیدائش سے ہمارے ذہن میں اس بات کی فکر لاحق ہونے لگتی ہے کہ کب اس کی عمر بڑی ہو، کب اس کی شادی کریں، اور شادی میں جو اخراجات ہوں وہ الگ فکر ہمیں کھائی جاتی ہے۔ اس قسم کی سوچ، اس قسم کی چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ تمام کے تمام گھر ایسے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے گھر ہیں جن میں بچوں کو ایک الگ مقام دیا جاتا ہے جو مقام بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا ہے، جو مقام بچیوں کو نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ افسوسناک ہے، اور یہ سوچ، یہ فکر آج کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، جس وقت کو زمانہ جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ قرآن مجید میں کچھ اس طرح کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، ان لوگوں میں سے کسی کو بھی جب بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کے چہرے سیاہ ہو جاتے، اس کے چہرے کا رنگ اتر جاتا، وہ غم میں نڈھال ہونے لگتے، وہ پریشانی کے عالم میں ڈوب جاتے، اور کیا سوچتے، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کیا اس جو بیٹی ہماری ہے، یہ جو رسوائی کا سامان ہے، یہ جو ہمارے ناک کٹانے کا ذریعہ بن چکی ہے، اسے لے کر ہم زندگی گزاریں، اس منحوسیت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، اس مصیبت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، اس کڑھن کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، یا پھر اس بچی کو ہم زندہ درگور کر دیں؟ ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، ہائے ہائے، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ اپنی اولاد کے بارے میں کرتے ہیں۔ بیٹوں کو پیدا کرنے میں بھی ماں کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف بیٹیوں کو پیدا کرنے میں ہوتی ہے، بیٹوں کو پیدا کرنے میں بھی وہی ساری انرجیاں خرچ ہوتی ہیں جو بیٹی کو پیدا کرنے میں خرچ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بیٹیوں کو منحوس سمجھنا، بیٹیوں کو ناکارہ سمجھنا، بیٹیوں کو برکت کے ختم ہونے کا ذریعہ سمجھنا، بیٹیوں کو اپنے لیے آفت کا ذریعہ سمجھنا، یہ بہت افسوسناک ہے، اور یہ اتنی افسوسناک صورتحال ہے جس کا کوئی بدیل نہیں ہو سکتا، جس کی کوئی مثیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایسی گندی سوچ سے، ایسی گھٹیا سوچ سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین نے، شریعت اسلامیہ نے بیٹیوں کی عظمت، بیٹیوں کی فضیلت اور بیٹیوں کی مہتتا کو جس قدر خوبصورتی کے ساتھ اجاگر کیا ہے، کسی اور مذہب میں اس کی تعلیم نہیں ملتی۔ اس کے باوجود خود کو مسلمان کہنے والے لوگ ان تعلیمات سے خود کو دور کیے ہوئے ہیں، ان تعلیمات کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بیٹیوں کو منحوس سمجھنے کا جو رواج ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی فضیلت کے بارے میں بتایا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن، جو شخص 3 بیٹیوں کا باپ ہے، انہیں پالنے پوسنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرتا ہے، اطعمہن وکساہن، انہیں کھلاتا پلاتا ہے، پہناتا اڑھاتا ہے، ان کی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے،
کن لہو حجابا من النار، تو یہ بیٹیاں ان کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گی، یہ بیٹیاں ان کے لیے جہنم سے پردہ ہوں گی، یہ بیٹیاں ان کے لیے جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہوں گی، یہ بیٹیاں ان کے لیے جہنم سے آزادی دلانے کا ذریعہ ہوں گی۔ حاضرین، ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمارا اور آپ کا مقصد آخرت ہونا چاہیے۔ آخرت میں ہماری کامیابی کیسے ہو، آخرت میں ہم کیسے جہنم سے بچ جائیں، آخرت میں ہم جہنم سے کیسے چھٹکارا پا جائیں اور جنت میں کیسے داخل ہو جائیں، اس کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی فکر کا ایک نتیجہ بیٹی کی پیدائش بھی ہے۔ جب آپ اس فکر کے ساتھ جئیں گے تو اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں گے، اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے کسی اور دھرم میں نہیں رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت مسلمانوں کو دی ہے کہ اللہ رب العالمین بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارتیں صحابہ اکرام کو سنائیں، جب یہ خوشخبریاں صحابہ اکرام کو سنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان فضیلتوں کو صحابہ اکرام کے سامنے رکھا، تو وہ لوگ جو اسلام لانے سے پہلے اس قسم کے گناہ کر چکے تھے، ان کے ذہن میں ایک طرح کی تبدیلی پیدا ہوئی، ان کے ذہن میں ایک طرح کی بھونچال آئی، ان کے ذہن میں ایک طرح کا پریورتن آیا، ان کے ذہن میں ایک طرح کی بات پیدا ہوئی کہ ہم جو اس گناہ کو کر چکے ہیں، اس کا مداوع کیسے ہوگا، اس کا تدارک کیسے ہوگا، ہم اس گناہ کے جو ہم نے پاپ کیا ہے، یہ پاپ اس پاپ کا عذاب ہم سے کیسے دور ہوگا۔ چنانچہ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے 33 بچے تھے، کتنے بچے تھے؟ 33 بچے تھے، انہوں نے اپنی 8 بچیوں کو زندہ گاڑ دیا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے اپنی 8 بچیوں کو زندہ گاڑ دیا تھا۔ جب اللہ رب العالمین کا فرمان وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ فرمان جب اترا تو وہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے تو اس گناہ کو انجام دیا ہے، ہم نے ان گناہگار ہاتھوں سے اپنی 8 بیٹیوں کو مٹیوں تلے زندہ دبا دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں کیسے بچ پائیں گے؟ اللہ رب العالمین جب ہماری گرفت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے پاداش میں جب ہمیں سزا سے دوچار کرے گا، اس وقت ہم خود کو کیسے بچا پائیں گے؟ اے اللہ کے رسول، اس زندگی میں ہمارے لیے کچھ راستہ بتا دیجئے، اس زندگی میں ہمارے لیے کچھ ایسا ذریعہ بتا دیجئے جس کو اختیار کر کے ہم اس گناہ سے بچ سکیں، اس گناہ کے اس پاپ کے نتیجے میں جو ہمیں سزا ملنے والی ہے اس سزا سے ہم خود کو بچا سکیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کچھ ایسا راستہ بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ، آپ ان 8 بچیوں کے بدلے 8 غلام کو آزاد کیجئے۔ ایک غلام آزاد کرنا کسی عام لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی، 8 غلام آزاد کرنا بہت بڑا کام تھا، بہت خرچے کا کام تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر اتنی طاقت، اتنی ہمت، اتنی جرأت اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم 8 غلاموں کو آزاد کر دیں۔ اے اللہ کے رسول، کچھ اور راستہ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی پاداش میں تمہیں 8 اونٹ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا پڑے گا، 8 اونٹوں کو ذبح کرنا پڑے گا۔ انہوں نے 8 اونٹ کو ذبح کیے اور ان کے گوشت کو غریبوں میں، مسکینوں میں، مفلسوں میں تقسیم کیا۔ حضرین کرام، ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا عظیم جرم تھا، کتنا خطرناک جرم تھا، جس جرم کو انہوں نے محسوس کیا، اپنے اندر اس بات کی سنویدنا جاگرت کی کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے جو پاپ ہوا ہے، اس پاپ کا خاتمہ ابھی ہو جائے۔ ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں جو بھی گناہ کریں، ہم دنیا میں جو بھی پاپ کریں، ان گناہوں کو محسوس کریں، ان گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کی راہ میں آ کر، اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر روئیں اور گڑگڑائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے، اے اللہ اسی زندگی میں معاف کر دے، اس زندگی میں ہمیں اس گناہ کی سزا کو سہن کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ حاضرین کرام، اس فضیلت کو سننے کے بعد صحابہ اکرام پر، وہ صحابہ اکرام جو زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ صحابہ اکرام جس کے بارے میں آیا، یا وہ لوگ جن کے بارے میں آیا کہ ذل وجہ مسودہ، بیٹیوں کی خوشخبری کو سن کر کے ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے، ان کے چہرے اتر جایا کرتے تھے، وہ لوگ ان بشارتوں کو سننے کے بعد کہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ یہ بیٹیاں ہیں، جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ یہ بیٹیاں ہیں، جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ یہ ہماری بیٹیاں ہیں، جب ان چیزوں کو سنا تو صحابہ اکرام میں سے بہت سے ایسے لوگوں نے دوسرے کی بیٹیوں کو بھی پالنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا، اپنے لیے بشارت کا سامان سمجھا، اپنے لیے نیک بختی کا سامان سمجھا۔ حاضرین اکرام، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی مکے میں رہا کرتی تھی، عمرۃ القضاء کر کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ رہے تھے تو وہ بچی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آنے کے لیے آمادہ ہوئی۔
लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ, उस बच्ची की परवरिश कौन करेगा, उस बच्ची को कौन पालेगा पोसेगा। लिहाजा जब ये बात रखी गई तो 3 सहाबा इकराम आपस में लड़ पड़े। 3 सहाबा इकराम आपस में मुनाफसत करने लगे, मुकाबला आराई करने लगे, हम इस बच्ची को पालेंगे, हम इस बच्ची को पालेंगे और हम इस बच्ची को पालेंगे। वो सहाबी थे जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब ये क़ज़िया, ये मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा कि ये तीनों सहाबा इकराम आपस में इस बच्ची को पालने के लिए लड़ रहे हैं, इस बच्ची को पालने और पोसने के लिए, इसे अडॉप्ट करने के लिए, इसे गोद लेने के लिए लड़ रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दिया कि इस बच्ची को जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पालेंगे पोसेंगे। क्यों? क्योंकि ये बच्ची की बीवी, गालिबन बीवी या माँ, हाँ बीवी के बारे में आता है, जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी वो उस बच्ची की माँ थी, यानी जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस बच्ची की खालू हुए। तो खाला जो होती है माँ के मुकाबले में होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची को उस जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले करके ये साबित किया कि सहाबा इकराम ने अपने दिल में बेटियों के ताल्लुक से मोहब्बत को पैदा किया। बेटियों के ताल्लुक से जो गलत रसूमात थे, जो गलत अफकार और ख्यालात थे, जो गलत किस्म की सोचें थीं, उन तमाम सोचों का खात्मा करके बेटियों को एक सच्ची राह दी, बेटियों को इज्जत दी, बेटियों को सम्मान दिया, बेटियों को प्यार दिया, और इतना प्यार दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े होते, उनका इस्तकबाल करते, उनकी पेशानी का बोसा लेते। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस हदीस की रावी हैं, वो कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आती तो वो क्या करते, वो खड़े हो जाया करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इस्तकबाल करते थे, उनको वेलकम करते थे और साथ साथ उनकी पेशानी का बोसा लेते थे। यही मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी के पास जाते थे, उनकी बेटी भी उठकर खड़ी हो जाती थी, अल्लाह के रसूल के पेशानी का बोसा लेती थी और अपने पास बैठाया करती थी, अपने बाप से मोहब्बत का इजहार किया करती थी। हाज़रीन इकराम, ये वो मकाम है, ये वो मर्तबा है जो बेटियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बेटियों को शरीयत इस्लामिया ने, बेटियों को शरीयत मोहम्मदिया ने दिया है, जो किसी और मज़हब में नहीं है। हाज़रीन इकराम, इन अहमियतों को समझिए, इन फजीलतों को समझिए और इन चीज़ों को समझ कर अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाइए, अपनी सोच में तब्दीली पैदा कीजिए। वरना वो बेटी जिनको पैदा करने में आपने बहुत मुसीबत झेली है, जिनको पैदा करने में आपने बहुत परेशानी झेली है, जिनको पालने पोसने में आपने बहुत परेशानी झेली है, लेकिन इसके बावजूद आप उसे मनहूस समझते हैं, तो आप उसे काबिल नहूसा समझते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में ये आपके लिए खसारा का सामान बन सकती है। क्योंकि जो लोग इनसे अच्छी मोहब्बत करते हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम से आज़ादी का परवाना सुनाया। मोहतरम हाज़रीन किराम, हम और आप बेटियों को बड़ी हो जाने के बाद जब शादी करने के मरहले में पहुँचते हैं तो हमारी सिर्फ एक प्राथमिकता होती है, हमारी तरजीहात में सिर्फ एक चीज़ शामिल होती है, वो उस लड़के के पास पैसा कितना है, उस लड़के के पास पैसा कितना है। भले वो जुआरी हो, भले वो कबाबी हो, भले वो शराबी हो, भले वो बदमाश हो, भले वो जालिम व जाबिर हो, हम इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं देखते। सिर्फ एक चीज़ देखते हैं कि उस बेटी के पास, उस जो हमारी बेटी जहाँ जाने वाली है, जिसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ थमाने वाले हैं, वो उसके पास पैसा कितना है, उसके पास घर कितना बड़ा है, उसके पास गाड़ियाँ कितनी बड़ी हैं, उनके पास जायदाद कितनी ज़्यादा है। इन चीज़ों को देखकर हम अपनी बेटियों को ब्याह देते हैं। हाज़रीन, अगर आपने सिर्फ इन चीज़ों को देखा और उन तमाम चीज़ों को नहीं देखा जो आपकी बेटियों के लिए ससुराल बसने के बाद मुसीबत का सामान बनेगी, आपकी बेटियों के लिए ससुराल बसने के बाद आपकी आंसू को सूखने नहीं देगी। हाज़रीन, अगर आपने इन चीज़ों को नहीं सोचा, इन चीज़ों को नहीं देखा और बेटी को ब्याह दिया तो यकीनन आप जालिम बाप होंगे, आप जुल्म करने वाले बाप होंगे। आपको तहकीक करना चाहिए, आपको शादी करने से पहले खोजबीन करना चाहिए, आपको आस पड़ोस के लोगों से मालूमात हासिल करनी चाहिए कि ये घर कैसा है, इसके घर वाले कैसे हैं, इनका मिजाज कैसा है, हमारी बेटी के साथ इनका रवैया, या उनके घर में और जो बहुएं बसती हैं उन बहुओं के साथ उस सास का रवैया क्या है, उस ननद का रवैया क्या है, उनके शौहर का रवैया क्या है, देवरों का रवैया क्या है, ससुर का रवैया क्या है, दीगर अफराद का उस बहू के साथ क्या रवैया है। पहले इसकी तहकीक कीजिए, इसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए, इसके बाद ही अपनी बेटियों को ब्याह कीजिए, अपनी बेटियों की शादी कीजिए, अपनी बेटियों को उस घर में रुखसत कीजिए।
حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. تین شادی کی جاتی ہے وہ چار بنیادوں پر کی جاتی ہے، خوبصورتی کی وجہ سے، جاہ منصب کی وجہ سے، اسی طرح سے گھر خاندان کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دیجئے. آپ دیندار گھرانے میں بچیوں کو شادی کیجئے، دیندار گھرانے میں اپنی بیٹیوں کا ہاتھ دیجئے. یقیناً آپ کا داماد بھلے ہی غریب ہوگا، آپ کا داماد بھلے ہی کم پیسہ کمانے والا ہوگا، لیکن آپ کی بیٹیوں کو جو پیار دے گا، آپ کی بیٹیوں کو جو سمان دے گا، آپ کی بیٹیوں کو جو عزت دے گا، آپ کی بیٹی اس عزت کے ساتھ جینے کو اپنے لیے فخر کا سامان سمجھے گی، اپنے لیے عزت کا سامان سمجھے گی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گی. حاضرین، بیٹیاں تو آج آپ کے گھر سے آج نکل جانا ہی ہے، لیکن جانے سے پہلے، انہیں دوسرے گھر بھیجنے سے پہلے برائے کرم تحقیق کیجئے، برائے کرم تفتیش کیجئے اور کھوج بین کر کے آپ ان کی شادی بیاہ کا اہتمام کیجئے. یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے، اور لوگ جذبات میں آ کر کے بیٹیوں کو جلدی بیاہ کر دینے کے لیے، جلدی شادی کرنا شریعت کا حکم ہے، اسے انکار نہیں ہے، لیکن جلدی شادی کرنے کے ساتھ آپ کو تحقیق بھی پورے طور پر کرنا ہے. اگر تحقیق نہیں کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کو ظالم گھر میں دے دیتے ہیں، میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ بہوؤں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. ان بہوؤں کے ساتھ جن بہوؤں سے صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ان بہوؤں کو ساس محوس سمجھتی ہے. ان بہوؤں کے طلاق کے جو بہت سارے مسائل ہیں، طلاق کے جو بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ عورتوں کی طلاق صرف اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ اس عورت سے صرف بیٹی پیدا ہوتی ہے. بیٹی یا بیٹا کا پیدا ہونا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا. جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا. اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین ان تمام اولاد سے محروم کر کے اس عورت کو باج بنا دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین کے علم سے اس بات کا تعلق ہے. ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں، زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. حاضرین، بیٹیاں پیدا ہوں تو بھی اللہ کی رحمت، بیٹے پیدا ہوں تو بھی اللہ کی نعمت، نہیں پیدا ہوں اس کو اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش سمجھ کر کے آپ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے. اللہ رب العالمین کا فیصلہ سمجھ کر صبر کیجئے. اس صبر کے نتیجے میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو کیا کرے گا؟ اجر و ثواب سے دوچار کرے گا. آپ کو جنت جیسی عظیم نعمت اس صبر کرنے کے نتیجے میں عطا فرمائے گا. حاضرین کرام، ہماری وہ عورتیں جو اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کے پیدا کرنے کی وجہ سے پرتاڑت کرتی ہیں، انہیں ستاتی ہیں، انہیں سزا دیتی ہیں، ایسی عورتوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے. عورتیں عورت کی دشمن ہیں. ایک عورت کے جذبات کو نہیں سمجھ پا رہی ہیں، ایک عورت کے احساسات کو نہیں سمجھ پا رہی ہیں. عورتیں عورت کی دشمن ہوا کرتی ہیں. عورتیں بہوؤں کو ستائیں گی، بہوؤں کے خلاف بیٹوں کو اکسائیں گی، اپنے بیٹوں کو یہ کہیں گی کہ تمہاری بہو ایسی ہے، تمہاری بیوی ایسی ہے. لہذا وہ بندہ جو کام کاج کر کے تھکا مادہ گھر آیا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، چین حاصل کرنے کے لیے، بیوی کے چہروں کو دیکھ کر اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہیں اور زیادہ گرم کر دیا جاتا ہے، انہیں اور زیادہ تپا دیا جاتا ہے، انہیں اور زیادہ پریشان کر دیا جاتا ہے. اس قسم کی کارستانی عورتیں کرتی ہیں. اللہ کے واسطے اے عورتوں اپنے آپ کو سنبھالو، اے عورتوں اپنے ظلم سے باز آؤ، اے عورتوں بیٹیوں کو ستانے سے خود کو روک لو، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے. آج تم ساس ہو، کل تم بھی بہو تھی. اپنے وقت کو یاد کرو، اپنے وقت کو یاد کرو، اور تمہارے ساتھ جو تمہارے شوہر نے رویہ اختیار کیا، اللہ کے واسطے اپنے بیٹوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنے دو، ورنہ تم ظالم ٹھہراؤ گی، ورنہ تم سے جابر ٹھہراؤ گی، ورنہ تم اللہ رب العالمین کی راہ میں گرفت کے لائق بن جاؤ گی، اور پھر تمہارا کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو روک لو، اپنے آپ کو میں ظلم کرنے سے بچا لو، اور عورتوں کو عزت کے ساتھ جینے دو، بیٹوں کو عزت کے ساتھ جینے دو. وہ بیٹے جس کو اللہ رب العالمین نے اس لیے شادی کرنے کے لیے کہا لتسکنوا الیہا، کیونکہ شادی کرنے سے سکون ملتا ہے، شادی کرنے سے ایک زندگی کی نئی شروعات ہوتی ہے، شادی کرنے سے خوشیوں کی سوغات آتی ہے. ان تمام ساری خوشخبریوں کے باوجود عورتیں ان بچوں کے شادی کرنے کو اس اپنے بچے کے لیے، اپنی بہو کے لیے عذاب بنا دیتی ہے. حاضرین کرام، بہت بار ایسا ہوگا کہ تمام ساری تحقیقات کے باوجود، تمام ساری تفتیش کے باوجود آپ کی بیٹیاں غلط گھروں میں گرج چلی جائیں گی، ان کے ساتھ ظلم ہوگا، ان کے ساتھ پریشانیاں ہوں گی. ایسے وقت میں ماں باپ کو چاہیے، بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بہن سے، اپنی بیٹیوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط رکھے.
انہیں حوصلہ دے، انہیں ہمت دے، انہیں یہ سمجھائے بجھائے بیٹی آپ پرائے گھر میں گئی ہیں، آپ دوسروں کے گھر میں گئی ہیں، وہ گھر آپ کا اپنا گھر ہے، اس کے حساب سے آپ خود کو ڈھالیے، جو پریشانیاں ہیں جو مصیبتیں ہیں اس پر صبر کیجئے، اس بات کی آپ تلقین کیجئے اور اپنی طرف سے حمایت پوری طور پر ان کے ساتھ رکھیے، لیکن جائز حمایت ہونی چاہیے، مناسب حمایت ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ بھی ہے کہ بیٹیوں کی ناجائز مطالبات کی بنیاد پر، بیٹیوں کی ناجائز مطالبات کی بنیاد پر باپ بیٹی کا جاتا ہے سسرال میں اور ان سے لڑ بھیڑ لیتا ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ پہلے چیزوں کو سمجھیے کہ آپ کی بیٹی جو آپ سے شکایت کر رہی ہے، آپ کی بیٹی جو آپ کے سامنے پریشانی رکھ رہی ہے، اس پریشانی کے پیچھے اصلی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کو جاننے کے بعد آپ کسی قسم کا قدم اٹھائیے، کسی قسم کا فیصلہ لیجئے، کسی قسم کا اسٹینڈ لیجئے، ورنہ پھر آپ بھی شرمندگی کے شکار ہوں گے، آپ کی بیٹی بھی پریشان ہوگی اور دونوں کا دونوں گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ بچے جو پیدا ہو چکے ہیں ان بچوں کے لیے بھی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز، اگر آپ کی بیٹی کا کسی وجہ سے طلاق ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کا طلاق ہو، آپ کے گھر آ جاتی ہے، تو ان بیٹیوں کو مصیبت مت سمجھیے، ان بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ مت سمجھیے، ان بیٹیوں کو اپنے اوپر آفت مت سمجھیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی بشیء من بنات، جنہیں بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کا انتخاب بھی بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ بیٹیوں کو آزمائش کا ذریعہ ضرور بتایا ہے، اس آزمائش پر آپ کو کھڑا اترنا ہے۔ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، پھر ان بیٹیوں پر وہ صبر کرتا ہے، ان بیٹیوں کی مصیبت پر، ان کو طلاق یافتہ ہونے کے بعد اپنے گھروں میں رکھنے میں جو انہیں مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، ان پر صبر کرتا ہے۔ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، یہ بیٹیاں آپ کے لیے پردہ ہوں گی جہنم سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ اس بات کی توفیق دے، ہم ان تعلیمات میں غور و فکر کریں اور جو اچھائیاں ہیں ان کو اپنائیں، جو برائیاں ہیں ان کو دور پھینکیں، تاکہ ہماری زندگی اسلام تعلیمات کی روشنی میں گزرے، تاکہ ہماری زندگی خوشبختی والی زندگی گزر ہو، تاکہ ہماری زندگی سعادت مند زندگی بنے اور ہماری آخرت کی زندگی بھی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے نکال دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل میں وہی شخص کامیاب ہوا۔ تو آخرت میں کامیابی کے لیے ابھی سے اپنی بیٹی کی پرورش کیجیے، ابھی سے اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجیے، اپنی بہوؤں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجیے، اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجیے، اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجیے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجیے، کیونکہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو جو مرتبہ دیا ہے، وہ مرتبہ پچھلی امتوں میں نہیں تھا، وہ مرتبہ پچھلی امتوں میں کسی اور مذہب میں نہیں تھا۔ پچھلی امتوں میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پچھلی امتوں میں بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، بیٹیوں کو باعث رحمت سمجھنے کی توفیق دے، بیٹیوں کے تعلق سے اپنے افکار و خیالات جو غلط ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی توفیق دے، اور ہماری بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہیں، ہماری بیٹیاں ہمارے لیے سعادت ہیں، ہماری بیٹیاں ہمارے لیے باعث برکت ہیں، ہماری بیٹیاں ہمارے لیے باعث صد افتخار ہیں، ہماری بیٹیاں ہمارے لیے باعث خوشی و مسرت ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سوچ کر کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا اور آپ کا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔